والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کے خطبہ جمعہ میں میں نے یہ ذکر کرنا ہے کہ محمد کریم علیہ السلام کی سنت طیبہ کتنی اہم ہے. لاجواب کامل مقدس اور مطہر دین کی موجودگی میں ہم نے کتنی رسموں، کتنے رواجوں اور کتنے غلط طریقوں کو فروغ دے رکھا ہے. یہ سمجھنا بھی ضروری ہے، خرافات سے بچنا بھی ضروری ہے. اللہ کریم نے فرمایا، لوگو میں نے اپنے پیغمبر کی حیات زندگی تمہارے لیے دستور اور نمونے کے طور پر پیش کی ہے. کہ میرے نبی کو خوشیاں بھی ملی ہیں، غمیاں بھی ملی ہیں. میرے نبی نے خود نکاح بھی کیے ہیں، اپنی آل اولاد کے نکاح بھی کیے ہیں. بچوں کی پیدائشوں اور بچوں کی وفاتوں تک فتوحات سے لے کے اپنا علاقہ، اپنی جگہ، اپنا وطن چھوڑنے تک
نبی کا خاندان بھی ہے، ازواج بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، داماد بھی ہیں، نبی کی ہجرت بھی ہے، نبی کے یار بھی ہیں، نبی پہ آنے والی آزمائش و تکالیف بھی ہے۔ کوئی ایک موقع کہ نبی علیہ السلام نے بے صبری کا مظاہرہ کیا ہو، یا کوئی ایک موقع کے خوشیوں میں نبی علیہ السلام نے حد بندی کو کراس کیا ہو، ہر موقع پر محمد کریم علیہ السلام کی طرف سے آپ کو اعتدال اور میانہ روی دیکھنے کو ملے گی۔ یہ نہیں کہ پیغمبر علیہ السلام مسکرائے نہیں، آپ اگر مسکراہٹیں دیکھیں تو نبی علیہ السلام کی مسکراہٹیں با کمال ہیں، اور کتابیں لکھنے والوں نے رسول اللہ کی مسکراہٹوں پر کتابیں لکھی ہیں۔ ہے توجہ؟ ایسا ہرگز نہیں کہ نبی علیہ السلام نے آنسو نہیں بہائے، بہائے آنسو۔ ایسا نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھریلو معاملات میں کبھی کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی کہ پیغمبر نے تنقید نہ کی ہو، نہ بلکہ کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ پر یہ نشانہ بنا سکے کہ یہ تو کسی اور کا مسئلہ تھا، اگر حضور کے گھر کا اپنا مسئلہ ہوتا تو رسول پاک خاموش رہتے نہ، بلکہ ایک اعلان رسول پاک کی مبارک زبان سے ایسا اللہ پاک نے کروایا کہ قیامت تک آنے والی نسل انسانی کے لیے اعتراض کا موقع ختم ہو گیا۔ وہ اعلان کیا، ایک بی بی ہے جس کا نام فاطمہ ہے، کیس کی بیٹی ہے، چوری کے جرم میں پکڑی گئی۔ کیس سے گناہ سرزد ہوا ہے اور چوری ہوئی ہے۔ بات پہنچی نبی علیہ السلام تک، لیکن لوگ ذرا سفارشیں تلاش کر رہے ہیں کہ کون ہے۔ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم جرمانہ دے دیتے ہیں، ہاتھ نہ کاٹا جائے، بڑا خاندان ہے، وڈیرے لوگ ہیں، ناک کٹ جائے گی۔ تلاش کرتے کرتے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے رسول پاک تک بات پہنچی کہ اسامہ بڑا پیارا ہے، یہ بات کر لے۔ نبی علیہ السلام حضرت اسامہ کو غصے ہوئے اور ایک تاریخی جملہ بول کے نبی علیہ السلام نے تمام راستوں کو بند فرما دیا۔ آپ نے فرمایا، سنو انسانوں، یہ فاطمہ کیس کی بیٹی ہے جس نے خطا کی ہے، اگر محمد الرسول اللہ کی شہزادی، سن رہے ہو،
جنت کی خواتین کی سردار اور محمد الرسول اللہ کی شہزادی میری لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ، بولو رضی اللہ تعالی عنہا، یہ چوری کرتی، اس سے خطا ہو جاتی، میں اللہ کا نبی ہیلے بہانے چونکہ چنانچہ نہ دیکھتا، بلکہ لقطا تو یادہا، اگر میری بیٹی بھی چوری والے جرم میں پکڑی جاتی تو میں محمد الرسول اللہ اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹ کے الگ کر دیتا۔ کون جرت کرتا ہے اتنے بڑے قوانین اور ضابطے بنانے کی؟ کون ہمت کرتا ہے کہ فیصلوں کی ابتدا اپنے گھر سے کرنے کی؟ بلکہ اس پیغمبر کی شان یہ ہے، مسجد نبوی میں مال کا ڈھیر لگا ہوا، نبی علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول پاک کے پاس پہنچی ہیں، یا رسول اللہ، یہ دیکھیں ذرا میرے ہاتھوں کو، چکی چلا چلا کے کیا حالت ہو گئی ہے، پانی لا لا کے کیا کیفیت ہو گئی ہے ابا جان۔ اللہ پاک نے فراخی دی ہے، مال و متا سے نوازا ہے، ایک غلام یا کوئی لونڈی مجھے بھی دے دے تاکہ گھر کے کاموں میں وہ معاون ہو جائے، میرا نظام چل جائے۔ بیٹی بھی عام دوسری بیٹیوں کے مقابلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو زیادہ پیاری ہے، بیٹیاں ساری پیاری ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو فاطمہ ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جاگ دے ہو؟ سارے خاموش رہے ہو نا، جگر دے ٹکڑے تے پتہ نہیں، شاید تو ان بیٹیاں دی اہمیت نہیں۔ حدیث سنیے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کسی کو دو بیٹیاں عطا فرما دے اور وہ بندہ ان دونوں بیٹیوں کو تعلیم دے، ان کو ادب آداب سکھائے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں بیٹیوں کا عمدہ جگہ پر نکاح کر دے، تعلیم بھی دینی ہے، ادب آداب بھی سکھانا ہے، عمدہ جگہ پر ان کا نکاح بھی کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ اعلان فرما کر یوں اپنی دو انگلیوں کا اشارہ کیا، آپ نے فرمایا جس نے اپنی دو بیٹیوں کے بارے میں یہ ذمہ داری پوری فرمائی ہے، کل قیامت کے دن اللہ جنت میں اس بندے کو میرے ساتھ یوں اکٹھا فرما دے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب علیہ السلام، دو بیٹیاں نہ ہوں، دو ایک بیٹی ہو پھر کیا بنے گا؟ جملہ یاد رکھ لیں آپ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ ایک بیٹی عطا فرمائے اور باپ اپنی ایک بیٹی کو ادب سکھائے، تعلیم دے، اسے دین و دنیا کے معاملات سکھائے، اور آخر میں عمدہ جگہ اس کا نکاح کر دے،
بیٹیاں دو نہیں ایک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بیٹی کے بارے میں ذمہ داری نبھانے والے بندے کو اللہ ان دو انگلیوں کی طرح جنت میں میرے ساتھ اکٹھا فرما دے گا۔ بیٹی بڑی عام ہے، عام شہ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت فاطمہ تو زہرا پیاری بھی بڑی لگتی ہے، لگاؤ بھی بڑا ہے، الفت بھی بڑی ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ مال تو بڑا ہے، دولت تو بڑی ہے، کمی تو کوئی نہیں، لیکن میں اللہ کا نبی پہلے مدینے کے دوسرے غربا کی جانب دیکھوں گا، ان کے گھروں میں خوشی آئے گی، ان کے گھروں میں دولت آئے گی۔ جب تک مدینہ طیبہ میں اور فقیر اور محتاج موجود ہے اس وقت تک محمد الرسول اللہ کے گھرانے کی باری نہیں آئے گی۔ آپ پریشان ہیں اپنی جگہ پر، آپ کو دقت ہے اپنی جگہ پر، آپ کو مصیبت ہے اپنی جگہ پر، لیکن آج میں نسل انسانی کو بتانے لگا ہوں کہ مال بھی موجود ہے، مسجد نبوی میں ذخیرہ بھی موجود ہے، بانٹنے والا بھی میں محمد الرسول اللہ خود ہوں۔ بیٹی میری میرے سامنے ہاتھ پھیلائے مانگنے کے لیے آئی ہے، لیکن میں نے اپنے گھرانے کی خوشیاں پیچھے رکھ کے اپنی امت کو خوش کرنے میں پوری کوشش فرما دی ہے۔ بات آگے چلی گئی ہے۔ کون سا وہ ضابطہ اخلاق ہے جسے محمد الرسول اللہ نے طے نہیں کیا؟ اس لیے تو قرآن کہتا ہے کہ لوگوں میں اللہ نے اپنے پیغمبر کی زندگی، اپنے پیغمبر کی حیات اسوۃ حسنہ تمہارے لیے نمونہ بنائی ہے۔ سفر کرو، نبی کی زندگی نمونہ ہے، بیٹیوں کے نکاح کرو، نبی کی زندگی نمونہ ہے، بیٹوں کی وفات آ گئی ہے، اللہ کے نبی کی زندگی نمونہ ہے، اپنا وطن گھر بار چھوڑنا پڑا ہے، نبی کی زندگی نمونہ ہے، بیماری آ گئی ہے، اللہ کے نبی کی زندگی نمونہ ہے، حتیٰ کہ آخری وقت وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ ہے آپ کی؟ جملہ سنیے یا عام آدمی اپنے ہوش کھو بیٹھتا آخری موقع پر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وقت بالکل آخری ہے، حضرت صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں آپ علیہ السلام کی زبان حرکت کر رہی ہے، آواز بلند نہیں ہے، میں نے اپنا کان قریب کیا، کمال ہے، صدیقہ کائنات کی خوش نصیبی ہے کہ نبی کے آخری بولوں کی امت کے لیے وہ گواہ بن گئی ہے۔ کان قریب کیا میں نے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے آخری بول یہ ہے کہ اے میری امت والو الصلاۃ، کی مانا ہے؟ نہ پڑھیے تو اچھی نہیں نہ بولن ہوندا، پڑھو نا پھر کیا مانا ہے اس کا؟ نماز۔ دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا ملکت ایمانکم، یہ جو تمہارے غلام ہے، وقت آخری ہے، اٹھا ہوا ہاتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کا نیچے آ چکا ہے، زبان پہ دو جملے ہیں، یہ کوئی دو نارمل جملے نہیں،
بلکہ دو حقائق ہیں، دو رخ ہیں۔ آپ نے الصلاۃ بول کے لوگوں کو اللہ کے حقوق کی جانب متوجہ فرمایا ہے، ما ملکت ایمانکم بول کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بندوں کو بندوں کے حقوق کی جانب متوجہ فرمایا ہے۔ لہذا کوئی بھی مرحلہ رسول پاک کی زندگی کا ایسا نہیں ہے جو قانون نہ ہو، ایسا نہیں ہے جو ضابطہ نہ ہو۔ اس لیے فرمایا لوگوں قل میرا نبی اعلان کرو۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب بھی اللہ قل سے خطاب کرے نا، اس کے بعد ضرور سبق موجود ہوتا ہے۔ اعلان فرمایا میرے نبی اے قل تم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے لگاؤ ہے، اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر کیا کرو فتبعونی، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو۔ نصفی نے لکھا فمن ادعى المحبت، اگر کوئی آدمی دعوے دار ہے اللہ کی محبت کا، اگر کوئی بندہ دعوے دار ہے رسول پاک علیہ السلام کی محبت کا، لیکن وخالف سنت رسول ہی، اللہ کے نبی کی طریقے آپ کی سنت آپ کے طریقے کے مخالف ہے، نصفی کہتا ہے فَهُوَ كَذَّابٌ، پرلے درجے کا جھوٹا آدمی ہے۔ دعوے دار ہے محمد الرسول اللہ سے پیار کا، دعوے دار ہے محمد الرسول اللہ سے لگاؤ کا، کہنا نہیں مانتا، خوشی کے موقع پہ مہندیوں پہ زور دے کے رسمیں کر رہا ہے جی، مہندیاں کر رہا ہے، رسمیں کر رہا ہے، دعوے دار ہے کہ میں غلامی رسول میں جان بھی قربان کر رہا ہوں۔ خبردار، اللہ کے نبی علیہ السلام کی غلامی میں جان کی قربانی آپ نے کیسے دینی ہے؟ برادری اور نبی کا طریقہ آمنے سامنے ہو جائے، جو بندہ برادری کی رسم کو قربان نہیں کر سکتا وہ مصطفیٰ کے لیے جان کیسے قربان کرے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ برادری تو قربان نہیں ہوتی، رسم تو قربان نہیں ہوتی، چچے کو تو قربان نہیں کیا جا سکتا، خالہ کو تو قربان نہیں کیا جا سکتا، اور کہتے ہم کیا ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ کے لیے جان قربان کریں گے۔ نہ میرے بھائی، یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ اگر ہم قربان کرنے پہ واقعتاً ہم آتا ہے تو ہمیں رسموں کو قربان کرنا پڑے گا، ہمیں رواجوں کو قربان کرنا پڑے گا۔ اگر رسول اللہ کا طریقہ اور برادری آمنے سامنے ہو گئی تو لاکھوں برادریاں قربان ہیں۔ دسترخوان لگا ہوا ہے، بڑے بڑے عمراء موجود ہیں، ایرانی سلطنت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، کھانا لگا ہوا ہے، یوں لقمہ اٹھایا اور لقمہ ہاتھوں سے نیچے گر گیا، غلام و خادم بھی ساتھ ہے، آپ نے وہ لقمہ دوبارہ اٹھا لیا، اسے ستھرا کیا، کھانے لگے۔ غلام نے توجہ دلائی ہے آپ کسی معمولی جگہ پر موجود نہیں ہے، یہ شاہ ایران ہے، ایرانی سلطنت کا فرمانروا سامنے بیٹھا ہے، ایرانی اقتدار ہے، اس کے سامنے آپ یہ لقمہ اٹھا کے کیا احساس دلانا چاہ رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا میں یہ احساس دلانا چاہ رہا ہوں کہ میں تم سے مروب نہیں، میں محمد رسول اللہ کا خدمتگار ہوں۔ میں یہ احساس دلانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے دنیا کے سامنے رسول اللہ کے طریقے کی اہمیت ہے،
مجھے رسول اللہ کی سنت کی بڑی اہمیت ہے، جو رسول اللہ نے فرمایا، جو رسول اللہ نے کر کے دکھایا، جسے رسول اللہ نے منع کر دیا، اس بول کی اور رسول اللہ کے عمل کی مجھے بڑی اہمیت ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوا، جو میرے نبی نے دیا وہ پکڑو۔ کیا کرو؟ بولو بولو، کیا کرو؟ جو میرے نبی نے دیا وہ پکڑو، اور جن چیزوں سے میرے نبی نے منع کیا رک جاؤ۔ اب میرے نبی نے دیا کیا ہے، اب ذرا سے تو دیکھنا ہے، اور اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے، اپنی زندگیوں کے حال احوال پہ بھی نظر ثانی کرنی ہے۔ ہم کر کیا رہے ہیں، ہمیں کرنے کو کیا کہا گیا ہے، ہمیں سلیقہ کیا دیا گیا ہے، ہمیں رخ کیا دیا گیا ہے۔ ہمارے ہمسائے میں پھٹے پرانے کپڑے پہنی وہ بیٹی موجود ہے، لیکن ہم نے نئی چادریں قبروں پہ جا کے چڑھا دی ہیں۔ حالت ہماری یہ ہے، بچیاں تڑپ رہی ہیں، ان کے پاس عمدہ لباس نہیں ہے، ہم نے قبروں پہ جا کے چادریں چڑھا دی ہیں، جس کا نہ دنیا میں نفع ہے، جس کا نہ دین میں نفع ہے، جس کا نہ آخرت میں نفع ہے۔ اور ایک جملہ سن لے آپ، قبروں کی بات تو قبروں کی رہ گئی ہے، گھر سے میت اٹھا کے لے جانے والا اگر میت پہ کلمات طیبات والی چادر چڑھاتا ہے تو وہ سب سے بڑا قرآن کی توہین کرنے والا ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں نے توہین کی، فلاں ملک نے یہ کام کسی نے بھی نہیں کیا۔ جتنی توہین ہے قرآن مسلمانوں نے خود کی ہے، اتنی کسی اور نے نہیں کی۔ جتنی راہ مسلمانوں نے ہموار کی ہے، اتنی کسی اور نے نہیں کی۔ توہین قرآن کا جتنا طریقہ مسلمانوں نے کافروں کو سکھایا، اتنا کسی اور نے نہیں سکھایا۔ بابا یہ قرآن پڑھنے کی شے تھی، ہم نے میت پہ چادریں چڑھا کے ہم نے اسے جا کے جنازے گاہ میں لا کے رکھ دیا۔ یہ چیز مقدس ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ قرآن پاک کی آیات تو ہم نے اتار لی ہے، ہم نے یہ کپڑا الگ کر لیا ہے۔ ایک بندہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا کرتا اسے بطور کفن دیا ہے، لعاب اپنا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے منہ میں ڈالا ہے، لعاب رسول ہے جو پڑا کنواں بیٹھا ہو گیا ہے، رسول پاک علیہ السلام کا لباس ہے، لیکن اس بندے کو ذرہ برابر بھی نفع نہیں ہوا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی کرتا آپ نے دے دیا، لعاب آپ نے منہ میں ڈال دیا، اب نماز جنازہ کی باری اللہ تو صلی احد منہم مات ابدا لا تقم علی قبری، اے میرے نبی ان کے نماز جنازہ میں شرکت بھی نہیں، ان کی قبر پہ جا کے دعا کی اجازت بھی نہیں۔ چلو جنازہ نہیں پڑھتے، قبر پہ نہیں جاتے، گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کے ہاتھ اٹھا لے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی استغفر لہم ولا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے معافی مانگیں یا نہ مانگیں، اگر مانگنی ہے 70 بار بھی مانگیں، میں اللہ نے معاف بالکل نہیں کرنا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، ہم نے رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ دیا ہے۔ خوشی کا موقع ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نکاح ہوا ہے، شادی ہو گئی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت طیبہ میں تشریف لائے، ان کے کپڑوں پہ رنگ لگا ہوا ہے، وہ نشانی ہے کہ ممکن ہے اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس کے کپڑوں کا رنگ ان کے کپڑوں کو لگ گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عبد الرحمن آپ نے نکاح کر لیا؟ جی یا رسول اللہ نکاح ہو گیا ہے۔ آپ بھی مدینہ طیبہ میں
حضرت عبد الرحمن بھی مدینہ طیبہ میں جب تک حضرت کے کپڑوں پہ رنگ نہیں دیکھا اندازہ نہیں لگا اللہ کے نبی علیہ السلام کو علم نہیں ہوا. آپ نے فرمایا تو نے نکاح کیا؟ جی یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ولیمہ کرو. کیا کرو؟ بولو ذرا سارے کیا کرو؟ ولیمہ کرو. اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو. ہم نے کیا کیا؟ ابھی نکاح نہیں ہوا. ہاں جی ابھی نکاح نہیں ہوا. ہم نے اپنے گھر میں دعوت کر لیے, سینکڑوں بندے بلا لیے, ابھی نکاح ہوا نہیں ہے, ابھی بہو لے کے نہیں آئے. ایسے کر رہے ہو جی. بارات جانے لگی, ہم بارات کو کھانا کھلا رہے. جی ولیمہ کب ہے؟ جی یہی ہمارا ولیمہ. خبردار خلاف رسول پاک کے خلاف اگر کرو گے برکت ختم ہو جائے گی, الجھنوں میں پڑ جاؤ گے. جو کرنے والا کام ہے وہ کیا نہیں, جو نہیں کرنے والا وہاں پہ پیسہ لگا دیا. ہم نے اپنے نکاح جو ہیں ان کو بھی ہم نے دنیا داری بنا لیا. پھر کہتے ہیں الجھنیں پڑ گئی ہیں, پھر کہتے ہیں جھگڑے ہیں, پھر کہتے ہیں جی اتحاد و اتفاق نہیں ہے. کون سا اتفاق قائم ہوگا؟ کیسے اتحاد قائم ہوگا؟ نکاح کہاں پہ ہو رہا ہے؟ نکاح کے لیے بیٹھا ہوا ہے عالم دین, مسند پہ بیٹھنے والا, ممبر پہ بیٹھنے والا, جس کا مقام اور رتبہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب یہ چلتا ہے اس کے قدم زمین پر نہیں بلکہ فرشتوں کے پروں پر رکھے جاتے ہیں. آپ نے کیا کیا؟ بیچارہ معصوم شکل بنا کے, خاموش طبیعت آدمی ہے, اور باراتیں آ رہی ہیں, ڈول بجائے جا رہے ہیں, خلاف سنت کام ہے, لیکن آپ کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہاں خلاف شرع کام ہو گئے, وہیں پہ نکاح پڑا گیا ہے جہاں پہ لانتیں برس رہی تھی تھوڑی دیر پہلے. پھر کہتے ہیں جی دعا قبول نہیں ہے, پھر کہتے ہیں جی لوگ اچھے نہیں ہیں. میں عرض کرتا ہوں کہ مسجدوں میں نکاح کو رائج کرو, باوضو ہو کے بیٹھو, خلاف شرع کاموں سے گریز کرو. اتفاق بھی قائم ہونے لگے گا, محبت بھی پیدا ہونے لگے گی, اللہ رزق کی برکات بھی دینے لگیں گے, اور جو نکاح کا سکون اور لطف ہے وہ بھی مسلمانوں آپ کو میسر ہونے لگ جائے گا. تو بتانا یہ چاہتا ہوں جو نبی نے دیا وہ لے, جو جس سے نبی نے منع کیا اس سے رک جاؤ. یہی ہمارا دین ہے. کتنی بھی عمدہ چیز کیوں نہ ہو, آخری جملہ, کتنی بھی عمدہ چیز کیوں نہ ہو, لیکن اگر نبی نے نہیں دی. مسجد نبی شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل, یکی اور مسجد ہے, دیکھا ہے آپ نے لوگوں کو بآواز بلند لا الہ الا اللہ پڑھ رہے, لا الہ الا اللہ کلمہ بآواز بلند پڑھا جا رہا ہے, اور ایک دوسری ٹولی ہے وہاں پہ دیکھا ہے بآواز بلند درود پڑھا جا رہا ہے. کلمہ بھی بڑی اہم چیز ہے. آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ, جس بندے نے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, دخل الجنہ, وہ بندہ جنت میں داخل ہو گیا. درود پڑھنا بھی بڑی اہم چیز ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے ایک بار میرے اوپر درود پڑھا ہے اللہ اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ کے 10 گناہ معاف فرما کے ایک درود کے بدلے میں اللہ جنت میں 10 درجے بلند فرما دیں گے. کتنا اہم ہے, لیکن بآواز بلند کلمہ پڑھا جا رہا ہے, بآواز بلند تسبیح درود پڑھا جا رہا ہے. حضرت ابن مسعود نے فرمایا میں خیال کرتا ہوں کہ تم بدعتی ہو, میں خیال کرتا ہوں کہ تم
بدتی ہو، اس لیے کہ یہ کام رسول اللہ نے نہیں کیا، رسول اللہ کے دور میں صحابہ نے بھی نہیں کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوئی جتنا خوبصورت کام کیوں نہ ہو، کتنا عمدہ کام نظر آنے میں کیوں نہ ہو، لیکن یاد رکھو ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، اما اہل سنت والجماعت فیقولون فی کل قول وفعل ونیت لم یثبت عن الصحابۃ فہو بدعہ۔ کوئی بھی قول، کوئی بھی فعل، کوئی بھی نیت جو اللہ کے نبی کے یاروں سے، جو گواہ ہے رسول پاک کی نبوت کے، جو گواہ ہے دین کے مکمل ہونے کے، جو گواہ ہے نزول قرآن کے، اگر کوئی بھی شے، کوئی فعل اور نیت محمد الرسول اللہ کے یاروں سے نہ ملے، فہو بدعۃ، وہ بدعت ہے، اس لیے کہ لأنہم لم یترکوا خصلۃ من خصال الخیر الا وقد بادروا الیہا۔ کوئی بھی خیر کا کام ایسا نہیں جو نبی کے یاروں نے چھوڑ دیا ہو، ہر عمل نبی کے یاروں نے کیا، نبی کے ہر طریقے پر نبی علیہ السلام کے یاروں نے عمل کیا۔ اس لیے زندگیاں پڑھے نبی کے یاروں کی، پڑھے صحابہ کرام کو، پڑھے صحابہ کرام کی عملی زندگی کو، پڑھے صحابہ کرام کے گھریلو حالات کو، پڑھے صحابیات کو، اس لیے کہ جتنی مشعل اور جتنا بہترین طریقہ ہمیں وہاں سے میسر ہو سکتا ہے، اتنا کسی اور سے میسر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ میں اللہ نے اپنے نبی کو بڑے بلند اخلاق سے نوازا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما احسنکم احسنکم اخلاقا لأہلہ۔ اگر دنیا میں کوئی عمدہ بندہ دیکھنا ہے، کوئی اچھا بندہ دیکھنا ہے، کوئی خیر خواہ بندہ دیکھنا ہے، وہ کون ہے؟ پنچایت میں بڑی عمدہ بولنے والا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ ممبر پہ بیٹھ کے عمدہ بولنے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کون بندہ عمدہ ہے؟ آپ نے فرمایا احسنکم اخلاقا لأہلہ۔ اچھا بندہ وہ ہے جو اپنے گھر میں اچھا ہو، بیٹوں سے بولنے کا سلیقہ نہیں، بیٹیوں سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں، ماں باپ سے گفتگو کا سلیقہ نہیں، وہ بندہ اچھا بندہ نہیں، عمدہ بندہ نہیں۔ باہر وہ جتنے عمدہ کام کرے لیکن گھر میں بد اخلاق ہے، آپ نے فرمایا وہ اچھا نہیں۔ اچھا بندہ وہ ہے جس میں گھر میں رہنے کا سلیقہ موجود ہو، بیٹے سے کیسے بولنا ہے، اپنا فیصلہ کیسے کرنا ہے، بیٹیوں سے کیسے گفتگو کرنی ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ رسم اور رواج جو ہم نے اور ہماری برادریوں کی اختراع ہے، اور ہم نے ان کو فروغ دینے میں اپنی ساری ہمتیں صرف کر دی ہیں، ہمیں ان سے پیچھے آنا ہوگا۔ حضور کے طریقے پر خیر بھی ہے، نفع بھی ہے، برکات بھی ہیں۔ پیغمبر کے طریقے سے انحراف میں لعنت ہے، خیر نہیں ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ جو ہے وہ کل 40 میں 10 میں 20 میں ساتیں اور برسیاں کر کے پیسے کے برباد کرنے کے سوا کون سا اجر آپ پا رہے؟ کوئی بتا سکتا؟ ہاں، جن کو آپ کل 40 میں پہ بلاتے ہیں انہیں ضرور نفع ہوتا، آپ کو نہیں ہوتا۔ بس کریں، وآخر دعوانا الحمدللہ۔